اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلام کے تمام معززین ساتھیوں کو محمد منیر کی طرفوں السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے اسلام لانے کے لیے کشتی لڑنے کی دعوت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب دنیا کے نامی گرامی پہلوان باپ بیٹے کو کتنی بار چت کیا، جان کر آپ بھی یہ اختیار سبحان اللہ کہہ کے اٹھیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی اور نرمی و شفقت کے بے پناہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے، لیکن یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و بہادری کا چرچا بھی عام تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مشہور باپ بیٹے کو 5 بار کشتی میں ہرایا تھا۔ رکا نامی اس پہلوان کی جسمانی طاقت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اکیلا 200 آدمیوں کا مقابلہ کر کے انہیں پچھاڑ سکتا تھا۔ سنن ترمذی میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے کسی کوہستانی علاقے سے گزر رہے تھے کہ رکانہ سے ملاقات ہو گئی۔ تو سردار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ جو شخص بھی ملاقات کرتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت ضرور دیتے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو بھی دعوت دی، اے رکانہ، تم بت پرستی سے توبہ کر لو اور اللہ تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ تو اس نے کہا، میں ایک شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پچھاڑ دیں تو میں ایمان لے آؤں گا، یعنی مجھے ہرا دیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دن اکثر فاقہ کشتی سے گزرتے تھے، کئی ماہ تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ رحمت میں چولہے میں آگ تک نہیں جلائی جاتی تھی۔ کھجور کا ایک دانہ منہ میں ڈال کر پانی پی لیا اور شب و روز گزار لیے۔ رکانہ تو ہر روز معلوم نہیں کتنی مقدار گوشت، گھی اور دودھ کی استعمال کرتا تھا۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ پہلوان کی اس شرط کو قبول کیا۔ فرمایا، اے رکانہ، اگر تم اس شرط پر ایمان لانے کا وعدہ کرتے ہو تو میں وہ شرط پوری کرنے کو تیار ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور اس سے کشتی لڑ کر اس کو پچھاڑ دیا۔ وہ اس شکست پر حیران تھا، دوبارہ کشتی لڑنے کی دعوت دی۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی اپنی پیغمبرانہ طاقت سے اس کو اس زور کے ساتھ زمین پر پٹخ دیا کہ وہ دیر تک اٹھ نہ سکا، اور حیران ہو کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم، آپ کی عجیب شان ہے کہ آج تک عرب کا کوئی پہلوان میری پیٹھ زمین پر نہیں لگا سکا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 مرتبہ زمین پر پچھاڑ دیا۔ میں مومن ذخیر کا قول ہے کہ رکانہ فوراً ہی مسلمان ہو گیا، مگر بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رکانہ نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ باپ کی شکست کے بعد اس کا بیٹا یزید بن رکانہ بھی، جو کہ مانا ہوا پہلوان تھا، وہ 300 بکریاں لے کر بارگاہ نبوت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے بھی کشتی لڑیے۔ تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، اے ابن رکانہ، اگر میں نے تمہیں پچھاڑ دیا تو تم کتنی بکریاں مجھے انعام میں دو گے؟ تو اس نے کہا، 100 بکریاں میں آپ کو دے دوں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور اس سے ہاتھ ملاتے ہی اس کو
زمین پر پٹخ کر چت کر دیا، اور وہ حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتا رہ گیا۔ تاہم اس نے پھر دوبارہ کشتی لڑنے کے لیے چیلنج دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی اس کی پیٹھ زمین پر لگا دی۔ اس نے پھر 100 بکریاں آپ کو دے دیے۔ پھر تیسری بار اس نے کشتی کے لیے للکارا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیسری بار بھی چت کر دیا۔ تو اس سے باقی 100 بکریاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارا عرب گواہ ہے کہ آج تک کوئی پہلوان مجھ پر غالب نہیں آ سکا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار جس طرح مجھے کشتی میں بچھاڑا ہے، اس سے میرا دل مان گیا کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا عز و جل کے نبی ہیں۔ یہ کہا اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مسلمان ہو جانے سے بے حد خوش ہوئے اور اس کی 300 بکریاں واپس کر دی۔ تو دوستو، آج کی حدیث کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری حدیث۔ تو دوستو، مزید ایسی بہترین اسلامک واقعات ویڈیو سننے کے لیے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو، اگر اس واقعات ویڈیو میں اگر کوئی بھی مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو مجھے کمنٹ کر ضرور بتانا تاکہ ہم جلد سے جلد اس کا صحیح ترجمہ اور صحیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکے۔ شکریہ۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ آمین۔